بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ جب مشرکین نے واپسی کی تیاری مکمل کر لی تو ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوا اور بلند آواز سے بولا کہ کیا تم میں محمد ہیں؟ لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر کہا کہ کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں؟ لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر سوال کیا کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں؟ لوگوں نے اب کی مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کا جواب دینے سے منع فرمایا تھا۔ ابو سفیان نے ان تین کے سوا کسی اور کے بارے میں نہ پوچھا، کیونکہ اسے اور اس کی قوم کو معلوم تھا کہ اسلام انہی تین ہستیوں کی وجہ سے قائم اور دائم ہے۔ بہرحال جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کہا کہ چلو ان تینوں سے فرصت ہوئی۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بے قابو ہو گئے، بولے او اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا وہ سب زندہ ہیں، اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا، لیکن نہ تو میں نے اس کا حکم دیا اور نہ اس سے منع فرمایا۔ پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا کہ حبل بلند ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کیا جواب دیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہو کہ اللہ اعلیٰ و جل، یعنی اللہ اعلیٰ اور برتر ہے۔ پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر صحابہ نے فرمایا کہ اللہ ہمارا مولا و مددگار ہے اور تمہارا کوئی نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت عمر کو بلایا اور کہا کہ عمر، میں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے؟ نعوذ باللہ۔ حضرت عمر نے کہا کہ واللہ نہیں، بلکہ وہ اس وقت تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ اس پر ابو سفیان بولا کہ تم میرے نزدیک ابن قماع سے زیادہ راست باز اور سچے ہو۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ابو سفیان اور اس کے رفقا واپس ہونے لگے تو ابو سفیان نے کہا کہ آئندہ سال بدر میں لڑنے کا پھر وعدہ ہے۔ اس پر رسول اللہ نے صحابی سے فرمایا کہ کہہ دو کہ ٹھیک ہے، اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی۔ وما علینا الا البلاغ۔